اسلام آباد میں ایک نہیں 40 افراد نے ایک ایسی خاتون کو زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی ہی خالہ کے کہنے پر راولپنڈی پہنچی تھی۔ میرے ہسبینڈ کے اوپر بس تھوڑا سا گھریلو ٹینشن تھی، قرضہ تھا سر پہ، تو بس اسی جگہ پہ میں جاب کرنا چاہتی تھی۔ تو ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میرا پارلر کا کام ہے، یہاں پہ سب رشتہ داروں کو سر انہوں نے یہ بتایا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید صحیح بول رہی ہوگی، انہوں نے میرے میاں سے رابطہ کیا، میرے میاں سے بات کی، میں چلی گئی ہوں ان کے ساتھ، لیکن یہ مجھے اسلام آباد نہیں لے کر گئی، یہ مجھے لے کر گئی تھی راولپنڈی بحریہ ٹاؤن۔ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کی حقائق کی طرف بڑھوں، میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل ایک ایسا ہی گروہ ثوابی سے پکڑا گیا تھا جو خواتین کو افغانستان سمگل کرتا تھا۔ اس وقت جب ہم نے اس کیس پر کام شروع کیا تو ایسی ہی ایک خاتون اس گروہ کے چنگل میں اس وقت پھنسی جب وہ روزگار کی تلاش میں تھی۔ اسے بھی سبز باغ دکھا کر راولپنڈی سے ہی اغوا کیا گیا۔ یہ گروہ بڑے آہو جلال کے ساتھ سرگرم تھا، جسے ہم نے رب کائنات کی مدد سے بے نقاب کیا اور متعلقہ خاتون کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری خواتین جو قید تھیں انہیں بازیاب کروایا، اور اسی طرح پھر راولپنڈی سے ایک اور گروہ بھی بے نقاب کیا، وہاں سے بھی درجنوں قید خواتین کو بازیاب کروایا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے گجرانوالہ کے علاقے پیپلز کالونی سے، جہاں علیزہ نامی خاتون اپنے بچوں اور شوہر کے ہمراہ رہائش پذیر تھی۔ اس کی ہی رشتے میں لگنے والی خالہ سریا بیگم، جس کی عمر لگ بھگ 53 برس کے قریب تھی، ملزمہ علیزہ کے مطابق وہ بیرون ملک لڑکیاں سمگل کرنے کا کام کرتی تھی اور بیرون ملک لے کر جانے والی لڑکیوں کو بھی نوکری کا جھانسا دے کر لے جایا جاتا تھا اور وہاں ان سے زبردستی جسم فروشی کروائی جاتی تھی۔ جاب کا کہہ کے گئی تھی، پارلر کے جاب کا، لیکن وہاں جا کے انہوں نے میری زندگی برباد کروا دی۔ بالکل میں کسی قابل بھی نہیں بچی، میری طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ علیزہ کے مطابق اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا تھا تو اسے راولپنڈی میں نوکری کا جھانسا دے کر لے جایا گیا، وہاں اسے ایک فلیٹ میں بند کر دیا گیا، موبائل فون چھین لیا گیا، کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا اور یکے بعد تقریباً 40 افراد نے اس کے جسم کو نوچ ڈالا، زبردستی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو ساتھی خاتون کے نمبر سے اسے اپنے شوہر کو پیغام بھجوایا، جس پر واپس آنے کا وعدہ لے کر اسے اس کے گھر پہنچایا گیا۔ شوہر کو تمام کہانی علیزہ نے سنائی، جس پر شوہر نے خالہ کو بہانے سے گھر پر بلایا، چائے میں نشہ آور گولیاں ملا کر دی اور پھر اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل اس طرح کیا گیا تھا، میرے ہسبینڈ نے اسے گھر بلوایا ہے، گھر بلوانے کے بعد جو ہے نا میں گھر میں نہیں تھی، میں کپڑے لے کے لیے گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ میرے ہسبینڈ نے جا کے اس کا گلا دبا دیا، وہ بالکل بھی ہوش تھی، اسے ہوش نہیں تھی۔ جب انہوں نے اسے مار دی ہے تو پھر وہ مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے اسے مار دی ہے۔ سر میرا اور میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا، ہم لوگ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کر دیا، بس بیٹے کا یہ قصور ہے کہ بیٹے نے جا کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پیک کروا کے پھینک کے آیا ہے، باقی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا سر کہ انہوں نے کس ٹائم مارا ہے، نہ میں نے اسے ہاتھ لگایا، نہ مجھے پتا ہے، اگر مجھے پتا ہو تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ علیزہ کہتی ہے جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، نہیں تو یہ مجھ جیسی کئی اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتی اور نہ جانے آج تک کتنیوں کی کر چکی تھی۔ مار دینا تو بہتر ہی تھا، کیونکہ انہوں نے کتنی لڑکیوں، اگر وہ نہ مارتے تو وہ 2 لڑکیوں کی زندگی اور برباد کر چکی ہوتی اب تک، کیونکہ وہ بالکل پلان بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے 2 لڑکیوں کی زندگی برباد ہوئی، کتنی لڑکیاں ان کے آگے روئیں، گر گرائی ہیں میرے سامنے۔ میں کہتی ہوں کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ کچھ بھی ہو، قتل کرنے کی اجازت قانون اور شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ قانون موجود ہے، قانون کے رکھوالے موجود ہیں۔ اگر قانون ہاتھ میں لیے بغیر قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی تو یہ سب قانون کے شکنجے میں ہوتے اور علیزہ، اس کا شوہر اور بیٹا آج آزاد ہوتے۔